بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، يقول بسنده عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعلیکم بالعتیق۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ واری درس امام ابن بطہ عکبری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبریٰ کے درس و تدریس کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ ابانہ کبریٰ کی پہلی جلد اور دوسرا جز، اندرونی طور پہ دو جز ہیں اس میں، دوسرا جز ہے یہ، اور صفحہ 324 سے ہم شروع کر رہے ہیں، حدیث یا اثر نمبر 168 سے۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علیکم بالعلم قبل ان یقبض، تم پر فرض ہے کہ تم علم سیکھو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور صحابہ جو سب سے پہلے ہیں، اس میں سلف صالحین اور صحابہ سب سے پہلے اس چیز پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ علم سیکھا جائے، سنت کو سیکھا جائے اور علم کو سیکھا جائے، کیونکہ سنت اور علم کی حفاظت ہی ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے انسان ہر فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، دنیا کا فتنہ ہو یا آخرت کے متعلق دین و ایمان کا فتنہ ہو، دونوں طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے۔ تو فرمایا علیکم بالعلم، تم پہ فرض ہے کہ علم سیکھو۔ تو یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ بھی ایک علم کا حلقہ ہے، یہ بات بذات خود ایک علم ہے، اور یہ علم کی تلقین حقیقت میں کتاب و سنت کے علم کی تلقین ہے کہ کتاب و سنت کا علم سیکھا جائے، قرآن کو اور سنت کو اور احکام شریعت کو عقیدتاً و عملاً دونوں اعتبار سے اس کو سیکھا جائے۔ قبل ان یقبض، قبل اس کے کہ علم کو قبض کر لیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم کے قبض کیے جانے کا طریقہ ہے علماء کا ختم ہونا، علماء کا اس دنیا سے چلے جانا، یہی علم کے اٹھائے جانے کا طریقہ ہے۔ تو اگر جو علماء موجود ہیں، جس زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں صحابہ علماء ہیں، ان کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی علماء ہیں، ہر زمانے میں علماء کسی نہ کسی اعتبار سے علم والے ہوتے ہیں، تو ان علماء سے علم حاصل کرنے کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو پھر علم کے اٹھائے جانے پر اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا بغیر سیکھے ایک خلا بہت بڑا پیدا ہو جائے گا، اور شاید بسا اوقات کہیں پر علم سرے سے ختم ہو جائے۔ تو علم کو سیکھا جاتا رہنا چاہیے، علم کے حلقے لگیں، علم کی مجلسیں لگیں، اور خصوصی مجلسیں بھی لگیں اور عمومی بھی لگیں، دونوں طرح کی مجلسیں ہونی چاہیے۔ بعض سلف کا طریقہ تھا کہ وہ ان کی مجلسیں عمومی بھی ہوتی تھی، خصوصی بھی ہوتی تھی، بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دو مجلسیں لگتی تھیں، ان کی ایک مجلس مسجد میں اور ایک مجلس ان کے گھر میں، یعنی وہ گھر میں بیٹھتے تھے، وہاں پر بیٹھنے اور طلبہ کے آنے کا ایک طریقہ تھا، تو وہ آتے تھے اور ان کے گھر میں آ کر کے ان سے درس لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسی مجالس چاہے آپ عالم کے اپنے گھر میں
یا کسی اور کے گھر میں بھی ایسی مجلسیں قائم ہو سکتی ہیں، اور مساجد سب سے اچھی جگہ مسجد ہے تاکہ وہاں پہ اچھے انداز میں علم کو سیکھا جا سکے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، اور دور رہو، ڈرو، کس چیز سے دور رہو؟ تنطع سے۔ تنطع کہتے ہیں بہت زیادہ گہرائیوں میں جانا، غلو کرنا، بال کی کھال نکالنا جسے ہم کہتے ہیں، دین کی گہرائیوں میں زیادہ غور خوض کرنا مسائل میں، ایسی چیزوں میں۔ تو یہ غور خوض سے متعلق بھی ہے اور عمل کے باب سے بھی ہے۔ اب سیدھی سی بات جو خود کتاب و سنت میں شریعت کا حکم آپ کو آ گیا، آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ اس میں اگر گہرائی میں گھسیں گے، بال کی کھال نکالیں گے تو یہ نقصان کا باعث ہوگی۔ ہوتا کیا ہے؟ مثلا مثال ہے چھوٹی سی، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک گائے ذبح کرو تو انہیں گائے ذبح کر دینا چاہیے، کوئی بھی گائے پکڑ لیں، کہیں سے بھی گائے ہونا چاہیے بس۔ لیکن اب سادہ سے حکم کو، ہلکے سے حکم کو نہ مان کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب گائے کی تفصیلات شروع کر دی پوچھنا، کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ تو اس میں کئی سوالات کے ساتھ ساتھ شدتیں آتی گئیں۔ تو یہ تو اس وقت کا ہے جب شریعت نازل ہو رہی ہوتی ہے یا نبی موجود ہوتا ہے، تو پھر شدت پہ شدت آتی ہے۔ تو اس طرح کی شدتوں سے روکنے کے لیے اسلام میں منع کیا گیا کہ بہت زیادہ سوالات اور گہرائیاں انسان نہ پڑھے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ اب نبوت کا اور رسالت کا راستہ بند ہو گیا، اور نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، اب نبی تو نہیں رہے، لیکن اب جو موجود شریعت ہے اسی پر عمل کرنے میں انسان بہت زیادہ تشدد سے کام لے، عبادت کو بھی غلو کے طریقے سے کرے، دین کے معاملات میں اتنا غلو کرے کہ ذرا سی چیز اگر کسی سے مس ہو تو اس کو مکمل طور پہ اسلام سے باہر کر دے، جیسے خوارج کرتے ہیں، یا اتنا غلو تساہل کر دے کہ وہ کچھ بھی خرابی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو اس طریقے سے اچھا بعض لوگوں میں عبادات کے معاملے میں بہت زیادہ غلو ہوتا ہے کہ وہ لمبی زیادہ ہی کچھ لمبی نماز پڑھنا، یا اگر جماعت میں کھڑے ہو جائیں تو لمبی نماز پڑھانا ان کا ایک انداز ہوتا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہو پاتا، وہ شاید اپنی عادت پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کبھی کبھی فتنہ بن جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں تو کچھ بیمار بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو غلو جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھنے کو کہا جاتا ہے، لہٰذا غلو نہیں ہونا چاہیے، اسی چیز سے منع کیا گیا۔ اور غلو کب آتا ہے؟ جب انسان پہ علم نہ ہو، کم علم ہے تو اسی کم علم میں وہ بہت زیادہ تفنن کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بڑھیا سے کروں، تو بڑھیا سے کرنے کے سلسلے میں اس کے ہاں غلو خود بخود آتا ہے، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَالتَّبَدُّعُ وَعَلَيْكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعُ، بدعت سے بچو، بدعتیں پیدا کرنے سے بچو، بدعتوں کو اپنانے سے بچو، اور بدعتوں پر عمل کرنے سے بچو، بدعتوں کو پھیلانے سے بچو۔ تو کہا کہ علم سیکھو اور غلو نہ کرو اور بدعتوں سے بچو، والتعمق، اور بہت زیادہ گہرائیوں میں نہ جاؤ۔ تو اب چونکہ تنطع آ گیا اور تعمق، تو دونوں میں گویا ایک طرح سے یہ مفہوم لے سکتے ہیں آپ کہ تنطع کا تعلق عمل سے ہو جائے گا اور تعمق کا تعلق جو ہے سوچ وچار اور غور خوض سے ہو جائے گا۔ بہت گہرائیوں میں نہ سوچیں، بہت زیادہ گہرائیوں میں جا کر کے مسئلے کی چھان بین نہ کریں، سیدھے جو مل گیا اس کو ویسے ہی۔ اب ایک صاحب پوچھنے لگ گئے کہ جو ہے بھائی موزے مسا کیسے کیا جائے گا، تو موزے مسا بتا دیا کیسے کیا جائے گا۔ اب اس میں سوال آیا کہ وہ پورے ہاتھ سے کیا جائے گا کہ 2-3 انگلی سے بھی کافی ہے۔ اب یہ شروع ہوا تعمق اور تنطع اور گہرائی میں جانے والا سوال، تو غلو والا۔ پھر اس کا کہ کتنے پیر کا کیا جائے گا، کتنے مسے موزے کا، نیچے کا ہوگا کہ اوپر کا ہوگا، تو چلیے اوپر کا ہوگا بتایا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی کتنے کا ہونا چاہیے، تو کہ بھئی پیر کی انگلی سے لے کے پورے جو اوپر کا پیر ہے پورے اس پر لگنا چاہیے۔ یہ سب جو سوالات آ رہے ہیں نا، یہ سب غلو والے ہیں۔ بھئی جس چیز پر جتنے حصے پر مسح کا اطلاق ہو، جتنے پہ ہاتھ پھرانے سے آپ کو لگ جائے کہ ہاں میں نے مسح کر لیا، کر لیجئے، 2-3 انگلیاں 4 انگلیاں اپنے ایسے لگا کے ہاتھ پھرا لیجئے۔ اب باقاعدہ اس پہ کوئی انسان کہے نہیں میں پیر کے پورے موزے پر اور خف کے اوپر تمام جگہوں پر اپنا ہاتھ پھراؤں گا، تو یہ انتہا درجے کا
بے جا بے ضرورت غلو ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غلو میں چلی جاتی ہیں. انسان مختصر طریقے سے آپ کو جو بات پتہ چلی اس کو ویسے ہی عمل کر لیجئے. اچھا, تو تعمق زیادہ نہ کریں. اب ایسی مسئلہ تعمق گہرائی میں جانے کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت زیادہ گہرائی میں نہ سوچیں, بہت زیادہ گہرائی میں. بھائی دیکھیے قرآن کے اندر صفات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو اب صفات میں مثال عام طور پہ دیتے ہیں آپ کو استوا کی, کیونکہ سب سے مشہور مسئلہ ہے یہ اہل بدعت کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان. اب اہل سنت کے درمیان اب کوئی بندے کسی شخص نے کہا, قرآنی آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کے علو کے متعلق یا استوا کے متعلق, الرحمن علی العرش استوى, کہ اللہ تعالیٰ یا رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا. تو اب ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنے ہی کو مان لے, اتنا ہی مان لیجیے آپ, بس کافی ہے. اب آپ کو اس میں کیا ماننا ہے؟ رحمان کا معنی آپ جانتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس کا نام ہے. اور اعلیٰ کے معنی جانتے ہیں اوپر, اور استوا کے معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر کو آنا, بس بات ختم ہو گئی. بلند ہونا, کسی کے اوپر آنا. اب اتنا معنی آپ جان جائے کافی ہے. اب اس میں جب غلو کیا گیا, تنطع کیا گیا, تعمق کیا گیا, گہرائی میں گھسا گیا, تو خراب معانی آ گئے, خود بخود آئیں گے. آپ ابھی مختصر میں اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ کو. سیدھے آپ جان لیجیے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آیا, نہ ہمیں عرش کا پتہ ہے عرش کیسا ہے, شکل کیسی اس کی, ٹھیک, اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اور نہ ہمیں یہ پتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہے, اس نے بتایا ہی نہیں. اس نے شکل صورت کیفیت بتلائی ہی نہیں ہے استوا کی اور اوپر آنے کی. بس ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, مستوی ہے, ٹھیک, اس کے اوپر ہے. تو اب جتنی خبر دے رہی اتنا مان لیجیے, بات ختم ہو گئی. اب آپ گہرائی میں گھس رہے ہیں کہ بھائی کوئی چیز, اب یہاں سے شروع ہوتا ہے, کوئی چیز جب کسی کے اوپر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اب اس کی آپ پہلے منظر کشی کریں گے, تصویر کھینچیں گے. اب ہم مثال میز کو دیکھ لیجئے, یہ اس ڈیسک کے اوپر کتاب رکھی ہے, تو کتاب کا یا کسی بھی سامان کا ڈیسک کے اوپر ہونا, اب اس کو تصویر بنی, مخلوق کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ. ابھی یہ ڈیسک ہے لمبی سی اور بڑی سی چوڑی سی, اس کے اوپر کتاب رکھی ہے, ایک سامان موبائل اور یہ گلاس رکھا ہوا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ مستوی ہوتی ہے, ٹھیک. تو مخلوق کو دیکھ کر کے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو اس کے اوپر ہے, اور اس استوا کے اندر اس اوپر آنے کا مطلب ہے کہ کتاب اس سے ٹچ ہے, اور دوسرا مطلب ہے کہ کتاب چھوٹی میز بڑی, تیسرا مطلب ہے کہ جو نیچے کی چیز ہے جس کے اوپر مستوی ہوا گیا ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے, جو محیط ہے اس کو, اور یہ زیادہ طاقتور ہے, یہ کمزور ہے, یہ اگر ہم ابھی الٹ کے پلٹ دیں تو یہ بھی گر جائے گی. یہ سارے مفہوم سامنے آ رہے ہیں نا. تو اب مخلوق کو دیکھ کر کے غلط معانی, آپ کے یہ والے معانی جو دکھ رہے ہیں, اب آپ ان کو اب اللہ تعالیٰ کے استوا فٹ کریں گے تو گندے معانی بن جائیں گے. یہ مخلوق کے لیے کوئی خرابی نہیں اس معنی کے اندر کہ بھی آپ میز کو اٹھائیں اور یہ سامان گر جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور میز بڑی کتاب چھوٹی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مخلوق ہے یہ بھی, مخلوق یہ بھی ہے. لیکن اب یہی مفہوم کو جو آپ نے مخلوق میں دیکھا, جب آپ اللہ تعالیٰ کے استوا پر فٹ کریں گے تو اب یہ معانی غلط پیدا بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حق میں. لیکن اب کیا ہوا, آپ نے یہی بات جب اللہ کے حق میں کہی تو آپ نے کہا نہیں, اگر اللہ تعالیٰ کے استوا کو مانیں گے تو اس سے لازم آئے گا کہ عرش بڑا اللہ تعالیٰ چھوٹا. دیکھیے یہ لازم کیوں آئے گا بھائی, کیونکہ آپ یہاں پر تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے. اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے کیوں تول رہے ہیں آپ؟ پہلے تول لیا, پہلے مخلوق سے سملرٹی پیدا کر کے اس کی مماثلت پیدا کر دی. اب کہا کہ نہیں یہ تو مماثلت ہو رہی ہے, تو اب مماثلت اور مشابہت سملرٹی کو منع کرنے کے لیے اسی شبے کو ختم کرنے کے بجائے نص ہی کا انکار کر دیا اور میننگ ہی کا انکار کر دیا, استوا اور صفت کا انکار کر دیا. کہا نہیں اللہ تعالیٰ مستوی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ مستوی ہوگا تو ایسا ہوگا, یعنی مطلب اگر مستوی مانے تو تشبیہ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر تشبیہ اور مماثلت کے جیسی چیزیں سمجھنے والی آیتیں نازل کی ہیں, جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء؟ تو اب مطلب کہنے کا یہ اسی کا نام تنطع ہے, اسی کا نام تعمق ہے.
آپ سوال اٹھا دیں، چلیے بھائی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی ہوا، اس کا مطلب پہلے مستوی نہیں تھا تو کہاں تھا پہلے؟ کہاں تھا اللہ تعالیٰ؟ اب یہ سوال اٹھانا یہ سب بلا وجہ کے سوال ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ سوال بھائی؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا اللہ مستوی ہوا؟ اللہ سے پوچھ رہے جا کر کے. جس نے خبر دی ہے کہ وہ مستوی ہوا اسی سے جا کے پوچھئے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی زبان بول رہے ہیں، اللہ نے جو الفاظ بولے وہی اسی زبان میں انہی الفاظ کو ہم بول رہے ہیں. آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استوا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ ہمیں کیا معلوم کہاں تھا؟ کیوں بتائیں ہم، یا ہم کیوں غور کر رہے ہیں اس مسئلے کو؟ کیوں اس میں ہم پڑھیں؟ غیب کی چیزیں اللہ نے ہمیں جتنی خبر دی اتنی مان لی، بات ختم ہو گئی. تو یہی اسی کا نام تعمق ہے. یہ ماتریدیہ اور اشعریہ نے اور تقلید کی، جہمیہ کی اور معتزلہ کی، اور یہ لوگ انہی کے منہج پر چل پڑے. دیوبندی منہج اور بریلوی منہج جو کہ ماتریدی منہج ہے، یہ ماتریدی منہج اسی کا نام ماتریدیت ہے کہ قرآن کی آیت سیدھی آ رہی ہے، اس کو رد کرنے کے لیے ڈائریکٹ رد کرنے کی ہمت نہیں ہے. اصل میں ڈائریکٹ رد کرنے کی ہمت نہیں ہے، ڈائریکٹ انکار کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ بہر کے اتنا تو ہے کہ قرآن و سنت کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، مگر قبول کرنے کے معاملے میں بات نہیں مانیں گے، اپنی عقل کی مانیں گے. لیکن اب یہ تھوڑا سا نرم کر کے ہلکا کر کے چھوڑیں گے، ایک دم ڈائریکٹ رد نہیں کرتے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ ایک آدمی سے کہیں کہ ڈائریکٹ کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا تو وہ بھی نہیں ماننا ہوا. ایک آدمی حکم دے رہا ہے کوئی بات آپ سے کام کرنے کو کہہ رہا ہے، آپ اس کو منع کر دے رہے ہیں کہ میں نہیں کروں گا. اور دوسرا یہ شخص کیا کر رہا ہے کہ وہ منع تو نہیں کر رہا ہے لیکن کام بھی نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی دو لوگوں کو حکم دیا کہ بھی فلاں کام کر دو، یا یہ مثلا کوئی چیز ہے کہ فلاں کام یہ صفائی کر دو مثلا، تو ایک نے انکار کر دیا سیدھے کہ میں نہیں کروں گا، تو وہ تو صاف ستھرا ہے، انکار کر دیا. دوسرے انسان نے منع تو نہیں کیا مگر کام بھی نہیں کیا، تو رزلٹ کے اعتبار دونوں برابر ہوئے نا. تو یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کا. جہمیہ نے اور معتزلہ نے منع کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو. انہوں نے منع نہیں کیا لیکن گھما کر کے، تعویل کر کے، انٹرپریٹ کر کے اس کو نرم کر کے چھوڑ دیا. تو مطلب کہنے کا یہ اسی کا نام ہے تعمق. اس سے منع کیا گیا ہے، سلف نے اس سے منع کیا. اور اتفاق دیکھیے یہ قول جو ہم پڑھ رہے ہیں کس کا پڑھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. احناف سے پوچھیں گے جب ان کے بارے میں تو ان کے یہاں صحابہ اکرام کی لسٹ میں سب سے زیادہ افضل صحابی من حیث العلم والمعرفہ، من حیث الفقہ، فقہ کے اعتبار سے سید الفقہاء ہیں ان کے نزدیک. یہ صحابی جو ہیں احناف کے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو وہ بھی سارے صحابہ کی کوئی تعظیم کرتے ہیں، بلا شبہ وہ صحابہ کے باب میں ہمارے ہی ساتھ ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور فقہ کے باب میں سید الفقہاء اور بہت بڑے فقیہ کے حیثیت سے احناف کے یہاں یہ ان کو مطلب ایک درجہ دیا جاتا ہے. تو یہ اتنے بڑے صحابی جن کو احناف بھی بڑا درجہ دیتے ہیں، وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ تعمق اور تنطع سے بچو، بدعت سے بچو. اور احناف ہندو پاک یا بر صغیر کے جتنے بھی پوری دنیا میں ترکیہ تک سارے احناف بدعتی ہیں ماتریدی ہونے کی وجہ سے، بدعتی ہیں صوفی ہونے کی وجہ سے. تو بدعتیں پڑ گئے، خود اپنے امام فقہا سید الفقہا کی بات نہیں مانتے اور تعمق کرتے ہیں اپنی ماتریدیت کی وجہ سے. تعمق اور تنطع جسے کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، اور اس کی بنا پہ بہت ساری صفات کو، بہت سارے نصوص کو وہ تعویل کر کے رد کر دیتے ہیں. وعلیکم بالعتیق، تم پر واجب ہے کہ پرانی چیز کو، پرانے معاملے کو، عتیق کہتے ہیں پرانے معاملے کو، یعنی جو صحابہ کا معاملہ ہے، جو اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، اس کو لازم پکڑو، نئے معاملات کو چھوڑ دو. تو نئے معاملات جو پیدا ہوئے عقیدے کے باب میں، اب تعویل کا باب جو شروع ہوا وہ جہمیہ سے شروع ہوا تھا، پھر معتزلہ میں آیا، پھر ابن کلاب کے سے ہوتے ہوئے ماتریدیہ میں آیا. تو ماتریدی مذہب کی بنیاد پڑی 300 کے بعد، اسی دور میں جس دور میں یہ ابن بطہ ہیں، 333 میں انتقال ہے منصور ماتریدی کا. تو ماتریدی مذہب کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس کے اندر تنطع ہے اور یہ نیا معاملہ ہے. فرض ہے تم پر کہ تم عتیق یعنی پرانے معاملے کو جو اس 300 سے پہلے
صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اس طریقے پہ قائم ہو جاؤ۔ بڑی عظیم الشان یہ حدیث ہے یا اثر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو دوسرے لفظوں میں لا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ترجمہ نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں عن ابی قلابۃ عن قال عبد اللہ یعنی ابن مسعود ایاکم والتبدع والتنطع والتعمق وعلیکم بالعتیق۔ آگے فرماتے ہیں اپنی سند سے عن محمد بن سیرین سے لا رہے ہیں، فرمایا قال، انہوں نے کہا ابن سیرین نے کہ بہت بڑے امام تھے، کانوا لا یختلفون عن ابن مسعود فی خمس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے میں ان کے شاگرد اختلاف نہیں کرتے تھے 5 چیزوں میں، مطلب یہ 5 چیزیں سب نے نقل کی ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ یہ 5 باتیں عبداللہ بن مسعود سے ان کے تمام شاگردوں نے نقل کی ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کون سی؟ نمبر 1، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر خوبصورت بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے خوبصورت بات اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، وخیر السنہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر سنت اور طریقہ اور طرز زندگی قول و عمل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین معاملہ محدث اور نیا معاملہ ہے، یعنی دین کے نام پر جو نئی چیزیں آ جائیں وہ بدترین ہیں، سب سے بدترین ہے۔ نمبر 4، وَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَىٰ، کیس کہتے ہیں عقل کو، عقل مندی کو، اکیس سب سے بڑا عقل مند، تو سب سے اچھی عقل مندی اور سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، تو سب سے اچھی عقل مندی کیا؟ التقیٰ، تقویٰ ہے، تو سب سے بڑا عقل مند وہ جو متقی ہو، تو سب سے بڑھیا عقل مندی، سب سے اچھی عقل مندی کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی عقل مندی تقویٰ، یعنی جو متقی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ سب سے بڑا عقل مند، اور حقیقت یہی ہے۔ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں عرب لوگوں کے الفاظ بھی بڑے عجیب، مطلب ان کے اندر معانی ہوتے ہیں۔ ہم جس کو اپنی زبان میں عقل کہتے ہیں، تو جو عقل ہوتی ہے اس کو اہل عرب نے اس کا نام عقل دیا، عین قاف لام، عقل۔ عقل کا معنی عربی زبان میں اصل میں باندھنا ہوتا ہے، عقل کہ مطلب باندھنا، اسی لیے عرب لوگ جو رسی اپنے سر پہ رکھتے ہیں کالی والی، اس کو عقال کہا جاتا ہے، کیونکہ عموماً پرانے وقتوں میں جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کی رسی کو چرواہے اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو اس کو کہاں رکھیں تو سر پہ باندھ لیتے تھے، اور چونکہ دھوپ اور گرمی کی شدت ہوتی تھی تو کپڑا سر پہ رکھتے تھے، تو یہ ایک طرح سے ان کا شعار بن گیا اور آج کے زمانے میں فیشن بن گیا۔ تو یہ عقال ہے، رسی کو عقال کہتے ہیں، جو کالی رسی ہوتی ہے ان کے غترے کے اوپر، سفید یا لال غترے پہ رسی ہوتی ہے، اس کو عقال کہتے ہیں۔ تو عقال کے معنی رسی، تو اسی سے عقل ہے۔ تو عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا، تو ہم جانور کو جب باندھتے ہیں تو باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ توکل کیا ہے، کہ میں جانور کو چھوڑ دوں چرتا رہے اور میں توکل کروں، یہ مفہوم ہے، یا میں باندھ دوں اس کو پہلے اپنے کھونٹے سے یا کسی درخت سے باندھ دوں تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، خاص کر اونٹ، اور پھر توکل کروں اللہ پہ جانور کی رکے رہنے اور حفاظت میں؟ تو آپ نے کہا اعقلھا وتوکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تو باندھنا، جانور کو کیوں باندھتے؟ تاکہ بھاگ نہ جائے اور ضائع نہ ہو جائے، کھو نہ جائے۔ عربی زبان میں عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عقل انسان کو روکتی ہے بری چیز سے، نقصان دہ چیز سے روکتی ہے، ناپسندیدہ چیز سے روکتی ہے، غیر اخلاقی، غیر تہذیبی، غیر مہذب کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو شخص اچھے کام کرے اور برے سے روکا رہے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے، اور جو اچھے برے میں تمیز نہ کرے اس کو کم عقل، بے وقوف، احمق کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اصلی معنی میں عقل مند وہی ہے، کیونکہ تقوی ہی سے اللہ کے یہاں کامیابی ہے، ٹھیک، اور تقوی ہی اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور یہی مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت عقل مندی تقوی ہے۔
وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورِ، اور بے وقوفی کا عقلی حماقت، سب سے بدترین حماقت فسق و فجور ہے۔ جو آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہو وہ احمق ہی نہیں، بدترین احمق ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ تو یہ 5 الفاظ، سب سے بہتر کتاب کتاب اللہ، سب سے بہتر بات کتاب اللہ، سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی کی سنت، سب سے بدترین معاملات بدعت، اور سب سے اچھی عقل تقوی، اور بدترین حماقت فسق و فجور۔ یہ 5 چیزیں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی تھی، اور ان کے شاگرد ان 5 کو ضرور نقل کرتے تھے، ان میں اختلاف نہیں کرتے کبھی بھی۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ اقوال ذری ہیں، یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک ایک بات کو انسان پکڑ لے اور اسی پر عمل کر لے، اس کی زندگی دنیا آخرت دونوں سدھر جائے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، دونوں، یعنی یہ الگ بات ہو گئی ابن مسعود کی، اس سے پہلے والی الگ ہو گئی۔ ایک ایک کلام، ایک ایک جملہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ آگے ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی سند سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے لا رہے ہیں یہ روایت، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آ رہی ہے، امام احمد کے یہاں بھی آ رہی ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں آ رہی ہے، اور امام لالکائی کے یہاں بھی آ رہی ہے، حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن الحدیث کتاب اللہ۔ یہ خطبہ حاجہ کے اندر، خطبہ ضرورت جو تھا، حاجت ہوتا ہے مسنونہ، خطبہ مسنونہ، اس کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، یہ باتیں سننے کی نہیں ہیں۔ ایک مومن، ایک طالب علم کا فرض ہے کہ اسی بات پر جم جائے، اسی بات کو اپنی زندگی کا ایک لازمہ بنا لے کہ بہتر بات کتاب اللہ۔ اب کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ بیکار کا وقت فضول باتوں میں تو خرچ نہ کرے، اللہ کی بات کو، اللہ کی کلام کو پڑھ لیا کر سب سے پہلے، تو خالی کا وقت بیکار باتوں میں نہ گوائے، بلکہ کتاب اللہ کو پڑھا کرے۔ کتاب اللہ سب سے اچھی بات ہے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ ٹھیک، گویا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ، سب سے اچھی بات وہی ہے۔ اور سب سے اچھا طریقہ اللہ کے نبی کا، تو سنت کو اختیار کرے، کیونکہ آپ کے طریقے سے ہٹ کے سارے طریقے بیکار ہیں اور خراب ہیں اور غلط ہیں اور ناقص ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ آپ کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین معاملات جو ہیں وہ محدث ہیں، یعنی نئے نئے معاملات اور بدعتیں ہیں، تو بدعتوں کو چھوڑ دے، عزم کر لے، جان لے، چاہے بدعتوں کی تفصیل پتہ ہو نہ ہو کہ بدعت کون کون سی چیز بدعت ہے، لیکن یہ اصول بنا لے، یہ عقیدہ بنا لے کہ بدعت سے تو کبھی بھی سمجھوتا کرنا نہیں ہے، بدعت کو نہ کبھی اپنے اندر داخل ہونے دینا ہے، نہ بدعت سے راضی ہونا ہے، نہ بدعت کو اپنانا ہے، نہ اپنانے دینا ہے کسی کو، بدعت کی مخالفت کرنا۔ یہی چیز سلف نے سیکھی تھی، یہی چیز سلف صالحین نے سیکھی، اور اہل سنت والجماعت کا وتیرہ بن گئی۔ آپ نے پڑھا تھا، ہم نے بتایا تھا امام صابونی کی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں کہ یہ جو چیزیں اہل سنت والجماعت اور سلف اور محدثین کو ممتاز کرتی ہیں دیگر لوگوں سے، وہ بدعت کی نفرت ہے، بدعت سے نفرت اور بدعتیوں سے نفرت، اور بدعت پر رد اور بدعتیوں سے کی تردید، یہ اہل سنت کا امتیاز ہے۔ اچھا، کیوں ہے امتیاز؟ ایک تو یہ اس طرح کی نصوص ہمارے پاس ہیں، آپ صحیح مسلم کی روایت آ رہی ہے، اور دوسرا کلمہ اسلام خود تردید پر قائم ہے، تردید سے شروع ہوتا ہے کلمۃ الاسلام، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کے ذریعے ہم تردید کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں تمام معبودان باطلہ کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منکر کا انکار اور باطل کا انکار اور تردید سب سے پہلے کی جائے گی، کلمے کا لازمی جز ہے ہمارے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہی چیز اہل سنت والجماعت کا ایک امتیاز ہے۔ شیخ المحدثین و مجدد قرن العشرین، 20ویں صدی کے مجدد اور پوری دنیا کے اہل حدیثوں کے امام مولانا علامہ امام محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے درسوں میں
کہ ہمارا منہج کیا ہے؟ التخلیہ والتحلیہ، یعنی تخلیہ خالی کرنا، کہ پہلے نمبر اپنے دل کو خالی کرو، اپنے 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 اعتقاد کو خالی کرو، گندگی سے صاف کرو، گندگی سے شرک کی، کفر کی، بدعت کی، اور شکوک و شبہات کی، اور فسق و فجور کی گندگیوں سے صاف کرو اپنے آپ کو۔ تخلیہ کرنا، علیحدہ کرنا، خالی کرنا، تو یہی ہے لا الہ۔ ثم التحلیہ، حلہ یحلی، تحلیہ حلیہ بنا دینا، کسی کا حلہ پہنا دینا، یعنی کسی کو زیور سے آراستہ کرنا۔ تو پہلے صفائی، اس کے بعد سجاوٹ، یہ مطلب ہے، پہلے صفائی پھر سجاوٹ۔ کیا کوئی انسان معقول بات ہوگی کہ اس کے گھر میں اگر مہمان آتے ہوں یا تہوار عید وغیرہ آتی ہو تو پہلے ہی وہ جو ہے گندگی کو صاف نہ کرے اور سجا دے گھر کو؟ تو پہلے سجاتے نہیں، پہلے صفائی کی جاتی ہے، دھلائی کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، تاکہ گھر کے اندر کوئی گندگی نہ رہے، دیواروں کو، فرش کو اور دیگر ساز و سامان کو صاف ستھرا کر کے اس کے بعد پھر سجاوٹ کی جاتی ہے تاکہ خوبصورت لگے۔ صفائی ستھرائی بتاتے خود ایک سجاوٹ ہوتی ہے، لیکن مزید سجاوٹ بھی کی جاتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ پہلے صفائی، اس کے بعد سجاوٹ اور اس کو آراستگی اس کی۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے اہل سنت والجماعت کے منہج کی جو نمائندگی ہوئی، سلفی منہج کی نمائندگی، وہ دو لفظوں میں کرتے تھے۔ ہمارا منہج قائم ہے، ان منہجنا قائم علی التخلیہ والتحلیہ، کبھی کبھی التصفیہ والتحلیہ کہتے، لیکن کبھی ایک ہی لفظ کو صرف نقطے کا فرق ہے، تخلیہ میں خا کا نقطہ اور ہٹا دیجیے تو تحلیہ۔ تو گویا جب تخلیہ کریں گے، صفائی کریں گے تو نقطہ بھی ہٹا دیں گے، وہ بعد میں تحلیہ بچے گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں گندگی کی صفائی ہوگی، اور صفائی کرنے کے بعد نقطہ جب چلا جائے گا تو تحلیہ ہوگی، پھر ہم ایمان سے، عمل صالح سے، سنت سے اور اچھے اعمال سے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو جماعتیں یا جو دیگر فرقے یا دیگر مسلمان کسی بھی ملت اور کسی بھی جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، وہ لوگ، ان کے یہاں اس معاملے میں بہت تساہل ہے۔ تبلیغی جماعت کا منہج صرف تحلیہ پر قائم ہے، صرف تحلیہ، کہ لوگوں کو زیور عبادت سے آراستہ کرتے رہو، نماز سے آراستہ کرو۔ ان کے یہاں تخلیہ نہیں ہے، ان کے یہاں صفائی نہیں ہے، امر بالمعروف ہے صرف، نہی عن المنکر نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور بعض فرقے، زیادہ تر کا یہی حال ہے، بعض فرقے خوارج جیسے ہیں، یہ لوگ، ان کے یہاں نہی عن المنکر کے باب میں زیادہ غلو ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، تکفیر کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا اور ان کو کافر قرار دینا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ تو نہی عن المنکر یا تخلیہ کے باب کو زیادہ غلو سے وہ لاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کفار کو یا شرکیہ باتوں کو تو ٹھیک ہے رد کیا جائے گا، لیکن مسلمان کو مسلمان مانا جائے گا، وہ مسلمان بھی نہیں مانتے۔ تخلیہ میں اتنا زیادہ ان کے یہاں غلو پایا جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے یہاں اس معاملے میں تساہل ہے، اور وہ تحلیہ کے باب کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ بعض جماعتوں نے یا بعض تنظیموں نے یہ منہج بنا لیا کہ بھائی ان سب چیزوں کا چونکہ حل ممکن نہیں ہے، ان چیزوں کا، ان اختلافات کا حل چونکہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا سب کو اپنی جگہ رہنے دو اور سب کو مل کر کام کرو۔ پھر تو یہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جیسے میں جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اختلافات تو ختم کریں گے تو حکومت کب کریں گے بھائی؟ اس لیے اختلافات کو ختم نہ کرو، بلکہ سب کو ایسی اپنی جگہ برقرار رکھو اور پوری امت کو متحد کر دو۔ اب متحد کس پر ہوگی امت؟ صرف لالچ پر ہوگی، اور کس پہ ہوگی؟ لالچ ہے سیاست کا اور سیادت کا اور کرسی کا، یا ان کے اعتبار سے مقصد اعظم کا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے طور پہ دین اسلام کی تفسیر سیاست سے کر دی، اور دین اسلام کو سیاست ہی کے لیے ایک آنے والا انقلاب قرار دیا۔ مولانا مودودی نے اس کو انقلاب کا نام دیا کہ اسلام ایک انقلاب ہے، سیاسی اور اجتماعی سماجی انقلاب کا نام ہے۔ تو انقلاب کا نام دے کر کے گویا مقصد اعظم کیا ہے اس کا؟ وہ ہے حکومت قائم کرنا، حکومت الہیہ۔ تو حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کر لو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو قائم شاید ہو جائے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی قائم ہوگی، اور وہ جتنے ممبر ہوں گے ان کی قائم ہوگی، کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ ہوں گے تو ملا کے ایک جماعت بن جائے گی۔ اس جماعت کی تو
جماعت اسلامی کی تو حکومت قائم ہوگی لیکن اسلام کی نہیں قائم ہوگی. پھر کیوں؟ کیونکہ اسلام تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سمجھتا ہے, اور جب وہاں اختلاف ہوگا اسلام کو نافذ کرنے میں تب یہی کہا جائے گا کہ چھوڑو اسلام کو نافذ نہ کر کے ہر کوئی اپنا اپنا مانے. تو پھر اسلام کی کہاں قائم کیا آپ نے تو اپنے آپ کی ایک تنظیم بنا کے سیاسی اپنے ہاتھوں میں حکومت لے لی. بس آپ نے حکومت پہ آنے سے پہلے بھی اسلام کو نظر انداز کر دیا, اور حکومت میں آنے کے بعد بھی آپ نے سوچا کہ اب اختلاف ہوگا کس کی بات مانی جائے, لہٰذا آپ نے کہا کہ چھوڑو سب کو اپنے اپنے میں. پھر انہوں نے ان کا تساہل تو اتنا ہوتا ہے, حکومت ملنے کے بعد تساہل زیادہ کرتے ہیں. پھر تو یہ یہود و نصارہ سے اور رافضیوں سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں, جیسا کہ دیگر ممالک میں دیکھا گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت ہے اور سلفی منہج کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے یہاں تخلیہ اور تحلیہ ہے. تصفیہ پہلے صفائی کرنا, عقائد کو اور اعمال کو درست کرنا, اصلاح کرنا, اور اسی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تحلیہ یعنی عمل صالح اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینا. لا الہ کے ساتھ الا اللہ جڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ لا الہ کرتے رہو اور الا اللہ چھوڑ دو. لا الہ بھی ہے اور الا اللہ بھی ہے. ایسے ہی تخلیہ بھی ہے اور ساتھ میں تحلیہ بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہم خالی پہلے 10 سال 20 سال 50 سال تخلیہ پہ کام کریں گے, خالی رد کریں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ردود بھی کریں گے, شرک و بدعت کی مخالفت بھی کریں گے, اور توحید کا حکم بھی دیں گے, عمل صالح کا اور سنت کا حکم بھی دیں گے. دونوں مل کے چلے گا, لیکن اس میں ایک جانب کو چھوڑ دیں اور دوسرے جانب پر عمل کریں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کلمہ توحید کی ہی وضاحت ہے. فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. یہ مشہور حدیث ہے, سنن نسائی کے اندر ہے, ابن ماجہ میں, صحیح مسلم میں, کہ ہر محدث چیز, ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث نبوی کے الفاظ ہیں, اور یہ اہل سنت اور اہل حدیثوں کے لیے مشعل راہ ہیں. ہماری زندگی کے لیے یہ ہمارا دستور حیات ہے یہ, اور انہی پر اہل حدیث جیتا مرتا اور جان دے دے تو قربان ہو جاتا ہے, پوری زندگی گنوا دیتا ہے انہی چیزوں کی وضاحت میں, انہی چیزوں کے لیے جد و جہد کرنے میں, اور انہی چیزوں کی تبلیغ کرنے میں. آگے امام ابن بطہ اپنی اسناد سے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث نقل کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں کہتے تھے, چونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا, تو وہ خود بھی اپنے طریقے سے جو خطبہ دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ان اصدق الحدیث کلام اللہ, سب سے سچی بات اللہ کا کلام ہے. واوثق العرا کلمۃ التقوی, سب سے مضبوط کڑا اور سب سے مضبوط حلقہ اور رابطہ کیا ہے؟ کلمہ تقوی ہے. تقوی جس نے اختیار کر لیا سب سے مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا. وخیر الملل ملت ابراہیم, سب سے بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآن, سب سے بہترین قصہ, سب سے بہترین تاریخ اور اسٹوری قرآن ہے. قرآن میں سب سے اچھے قصے ہیں, کہانیاں ہیں. وَأَحْسَنُ السُّنَنِ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہتر سنت, سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ, سب سے زیادہ شرف والی بات اگر کوئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے تو ذکر بھی ایک بات ہوتی ہے, تو سب سے بہتر بات, شرف والی بات, خیر و برکت والی بات اللہ کا ذکر ہے. وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَزَائِمُهَا, اور سب سے بہتر معاملہ وہ ہے جو عزیمت پر ہو, عزیمت پر انسان عمل کرے. عزائم ہیں اور مطلب عزیمت جو اللہ نے حکم دیا اس کو مانے, رخصت نہ تلاش کرے سوائے اس جگہ کے جہاں پر رخصت موجود ہے. تو عزم کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرے جتنا اس سے ہو سکے. ٹھیک. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, سب سے برے معاملات نئے معاملات ہیں. وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ, سب سے بہتر طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے. وَأَشْرَفُ الْقَتْلِ مَوْتُ الشُّهَدَاءِ, سب سے زیادہ شرف والا قتل اور موت جو ہے وہ شہداء کی موت ہے, اور شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو. وَأَغَرُّ الضَّلَالَةِ, سب سے بری اور بدترین ضلالت کیا ہے؟ الضلالۃ بعد الہدی, اغر اے اسوأ, سب سے بری ضلالت, سب سے بدترین گمراہی کون سی ہے؟ الضلالۃ بعد الہدی, ہدایت کے بعد گمراہ ہونا. یعنی ایک آدمی گمراہی پہ بچپن سے پیدا ہی ہو, اس کو ہدایت نہ ملے وہ الگ ہے, لیکن ایک آدمی ہدایت کو پا جائے اور پھر گمراہ ہو جائے, یہ سب سے بدترین ہدایت وہ گمراہی ہے. وخیر العلم ما نفع,
سب سے بہتر علم وہ ہے جو فائدہ پہنچائے. آدمی علم حاصل کر لے اور اس پر عمل نہ کرے، یہ بہت ہی بڑی خرابی اور وبال جان ہے. تو سب سے بہتر علم وہ جو نفع پہنچائے، کیونکہ علم آ جائے اور فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو جاننا نہ جاننا برابر ہوا. لیکن وہ انسان کم سے کم اس کے لیے عذر ہے، جس کو نہیں پتا، جس کو علم نہیں، اس کے لیے عذر ہے کہ بیچارہ جانتا نہیں. لیکن جو جانتا ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں. تو اسی لیے سب سے بہتر علم وہی جو نفع پہنچائے. اور وخیر الہدی متبع، سب سے بہتر ہدایت وہ ہے جو انسان جس کی پیروی کرے. یعنی مطلب ہدایت کو پا گیا اور پیروی نہیں کر رہا، مطلب عمل نہیں کر رہا اس پر، ہدایت کو اپنا نہیں رہا ہے، تو کیا فائدہ اس ہدایت کا؟ ہدایت اور جو دین کی صراط مستقیم کی بات ہے وہ تبھی فائدہ مند ہوگی جب انسان اس پر عمل کرے. وشر العمی عمل قلب، اور سب سے بدترین اندھاپن دل کا اندھا ہونا ہے. آنکھ کا اندھا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ دل کا اندھا ہونا بری چیز ہے. وذکر الخطبہ بطولها فاختصرتها انا، حدیث میں یا راوی نے پورا قصہ، پورا خطبہ بیان کیا تھا، کہتے ہیں میں نے یہاں پر مختصر کر دیا. آگے کی روایت اسی طرح سے آ رہی ہے دوسری سند سے. کانا عبداللہ بن مسعود یذکر کل عشیۃ خمیس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک درس دیتے تھے، ایک درس. اور کس دن تھا؟ کل عشیۃ خمیس، جمعرات کو عصر کے بعد. جمعرات کے دن ہر جمعرات کو ان کا درس ہوتا تھا عصر کے بعد. تو اس درس میں کیا کہتے تھے؟ فیحمد اللہ ویثنی علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے اور حمد و ثنا بیان کرتے. ویقول، اور فرماتے، ان احسن الحدیث کلام اللہ، سب سے بہتر اچھی خوبصورت بات اللہ کا کلام ہے. وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وشر الروایہ روایت الکذب، کوئی بات نقل کرنا روایت کہلاتا ہے. تو سب سے بری بات جو نقل کی جائے، سب سے بری روایت جھوٹ کی روایت ہے. آدمی جھوٹ نقل کرے، سب سے بدترین روایت ہے وہ. وسمعتہ یقول، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا فرماتے ہوئے ابن مسعود کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالطاعۃ والجماعۃ، تم اطاعت کیا کرو اور جماعت کے ساتھ رہو. یعنی حاکم وقت کے ساتھ رہو اور اس کی جماعت کا ساتھ دو اور اس کی اطاعت کرو. فإنھا حبل اللہ، یہی اللہ کی رسی ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ سلف کی تفسیر ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اطاعت کرنا اور جماعت کے ساتھ رہنا. الذی امر بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے ذریعے. وانما تکرہون فی الجماعہ، جو چیز تم جماعت میں رہتے ہوئے ناپسند کرتے ہو، خیر لکم، وہ پسند اچھی ہے، مما تحبون فی الفرقہ، اس چیز سے جن کو تم فرقے میں پڑھ کر کے جدا ہو کر کے اچھا سمجھتے ہو، اس مزے سے جو فرقہ بن کر کے علیحدہ ہونے میں مزہ ملتا ہے نا، اس مزے سے بہتر ہے وہ بدمزگی اور کراہت جو تمہیں جماعت کے ساتھ بند کر کے رہنے میں محسوس ہوتی ہے. یہ مطلب ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی، إِلَّا وَقَدْ جَعَلَ لَهُ نِهَایَةً، مگر اس کی ایک انتہا مقرر کی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں آئی جو ہمیشہ کے لیے ہو، بلکہ اس کی ایک اینڈنگ ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. ینتہی الیہ، جہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. ثم یزید وینقص الی یوم القیامہ، پھر بڑھتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی، ناقص ہو جاتی ہے، قیامت تک ایسے ہوتا رہتا ہے. وَإِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ مُقْبِلٌ، یہ جو اسلام ہے آج ہمارے سامنے ہماری طرف کو بڑھ رہا ہے، مقبل، آگے بڑھنے والا ہے. یہ آج اسلام پھیل رہا ہے. صحابہ کے دور میں فرمایا یہ اسلام مقبل، یہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور پھیل رہا ہے. وَيُوشِكُ أَن يَبْلُغَ نِهَایَتَهُ، اور قریب ہے کہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یدبر، پھر واپس آئے گا، لوٹے گا، لوٹے گا. وینقص، پھر کم ہوگا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. جانتے ہیں حدیثیں اس طرح کی مشہور ہیں کہ اسلام ایک وقت آئے گا غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام لوٹ کر کے مدینے تک سمٹ جائے گا، اور بعض روایتوں میں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمانوں کو مدینے میں گھیر دے جائے گا. بس مدینہ میں گھر جائیں گے مسلمان، باقی دنیا سے ختم ہو جائے گا اسلام. تو یہ آخری زمانوں میں ہوگا. یہ ان علامتوں میں سے قیامت کی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، چھوٹی علامتوں میں سے. قیامت کی علامتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں.
پہلے دو ہوتی ہیں، چھوٹی علامتیں اور بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. پہلی وہ علامت جو ظاہر ہوئی اور چلی گئی، یا دوبارہ نہیں آنا ان کو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا. آپ کا پیدا ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ کا آنا، آپ کی بعثت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے. تو یہ آپ پیدا ہو چکے، دنیا میں آئے اور آپ دنیا سے چلے گئے، تو یہ آ کے ختم ہو گئی. اور بہت ساری علامتیں چھوٹی چھوٹی تھیں جو آپ نے فتوحات کی خبر دی تھی، وہ ہو گئیں بہت ساری. اور دوسری وہ جو ظاہر ہو گئی اور مستقل چل رہی ہیں، آگے پیچھے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور کچھ ظاہر ہو کے مستقل چل رہی ہیں. تو جو آج ہم بہت سی نشانیں دیکھ رہے ہیں، جہالت کا بڑھنا، علم کا کبھی کم ہونا اور کسی اعتبار سے پھیلنا، یہ ساری علامتیں ہیں. بہت ساری علامتیں ہیں جو تقارب الاسواق، تقارب الزمان، زمانے کی برکت ختم ہو جانا اور بازاروں کا قریب ہو جانا، یہ سب علامتیں آئی ہیں قیامت کی احادیث میں. تو آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. زمانہ قریب ہو گیا، وقت بچنے لگ گیا اور تیزی سے بھی وقت جاتا ہے، اس برکت بھی نہیں رہی وقت میں. اور یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں آج کل پوری دنیا ایک بازار، ایک گاؤں بن گئی ہے، جہاں سے چاہیں جو چیز خرید لیں آپ. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو قیامت کے چھوٹی علامتیں ہیں لیکن ابھی آئی نہیں، بعد میں آئیں گی. تو وہ بعد میں جو آئیں گی قرب قیامت میں آئیں گی، اور کب آئیں گی اللہ زیادہ جانتا ہے. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام سمٹ کر کے مدینے میں رہ جائے گا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں پوری ہریالی چھا جائے گی، لہلہائے گی. انہی چھوٹی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ نہر فرات جو عراق میں بہتی ہے اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. کچھ علامتیں زمین سے سونے اگلے گی زمین. تو اس طرح کی علامتیں آگے آئیں گی. اور ایک علامت ایسی بھی ہے مثلا کہ ایک شخص یمن سے نکلے گا، جہجاہ نامی شخص، جو بنی قحطان کا، لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا، تو مطلب اکٹھا کرے گا. تو اس طرح کی بہت سی علامتیں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. اور دوسری قسم وہ ہے بڑی علامات کی جو قیامت کے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی، جو دجال اور بہت ساری جو علامتیں یاجوج ماجوج وغیرہ کے قبیل سے. تو یہ انہی علامتوں میں سے ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام کم ہو جائے گا قیامت کے قریب میں. وہ آیت ذالک، اس کی مثال بتا رہے ہیں، ایک ایسی مثال ہے اور اس کی نشانی بتا رہے ہیں. نشانی آئے گی کیا؟ ان تفشو الفاقہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ فقر و فاقہ بہت پھیل جائے گا، فقر و فاقہ پھیل جائے گا. وتقطع الارحام، رشتے توڑے جائیں گے، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی. لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے بدسلوکی کریں گے اور رشتے توڑ کے بیٹھ جائیں گے. حتی لا یخشی الغنی الا الفقر، اور پھر حالات ایسے بن جائیں گے فقر و فاقہ کے، بھوکمری کے، کہ مالدار آدمی کو خوف جو ہوگا وہ صرف فقیری کا ہوگا کہ میرا مال ختم نہ ہو جائے. ٹھیک. ولا یجد الفقیر من یعطف علیہ، فقیر ایسے انسان کو نہیں پائے گا جو اس کو ایک پائی دے کر کے اس پر رحم کرے، یعنی صدقہ کر دے، مدد کر دے، مدد کرنے والا نہیں پائے گا. حتی ان الرجل لا یشکو الی اخیہ و ابن عمہ، یہاں تک کہ ایسے حالات بن جائیں گے آدمی اپنے بھائی کو تلاشے گا، شکایت کرے گا اس سے، اپنے چچا زاد بیٹے بھائی کو بلائے گا اور اس سے، چاہے وہ دور کہیں شہر میں ہو، دوسرے شہروں میں ہو، دور ہو، اور وہ اپنے بھائی کے پاس جائے، چچیرے بھائی کے پاس جائے اور اس سے کہے بھائی میرے مدد کرو، پریشان ہوں. وجارہ غنی، جبکہ اس کا پڑوسی بہت مالدار ہوگا. یعنی اس ایک آدمی اپنے دور رہنے والے اپنے سگے بھائی، چچا زاد بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو تلاشے گا کہ اس سے مانگ لوں گا، کوئی دینے والا نہیں ہے، جبکہ اس کا پڑوسی بہت مالدار ہوگا. لا یعود علیہ بشیء، اسے کچھ بھی نہیں دینے کو راضی ہوگا. تو ایسے حالات بہرکیف ہو سکتا ہے بس بعض جگہوں پہ آ گئے ہوں اور ہوتے ہیں، خاص کر مغربی ممالک میں بہت زیادہ اس طرح کی بے رخی اور مادیت پائی جاتی ہے، مادہ پرستی پائی جاتی ہے. اور ممکن ہے ابھی بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی آئے ہیں تو آگے آئیں گے. حتی ان السائل، یہاں تک کہ سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا، لا یطوف بین الجمعتین، لوگوں کے درمیان گھومتا پھرے گا دو جمعوں کے درمیان پورا ہفتہ. ٹھیک، ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ آ جائے گا. لا یوضع فی یدہ شیء، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو وذکر الحدیث کے بعد حدیث پیش کی. تو اس طرح کی چیزیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور اسلام کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب اسلام ختم ہو جائے گا.
لوگوں کے دلوں میں ایمان ہی نہیں بچے گا. آدمی سوچے گا میں کیوں دوں, اس کو ڈر لگا کہ میں دوں گا میں کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے. بتایا نا کہ غنی جو ہے ڈرے گا فقر سے, تو وہ آدمی اپنے آپ کو اپنے مال کو بچانے کے لیے کسی کو دینا ہی نہیں چاہے گا, کیونکہ اس کو آگے اس مال کو خرچ کرنے پر کوئی توقع ہی نہیں ہوگی اجر کی. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آگے کی روایت بیان کر رہے ہیں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ. قال عبداللہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, کہ اتباع کیا کرو, سنت موجود ہے اس کو پکڑو اور اس پر اتباع کرو, ابتداع نہ کرو, بدعتیں ایجاد نہ کرو اور بدعتوں پر عمل نہ کرو. فقط کفیتم, تمہیں ضرورت نہیں بدعت ایجاد کرنے کی, تمہاری طرف سے کافی ہو گیا معاملہ, تمہاری نیابت میں تم سے پہلے ہی لوگوں نے, صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بیان کر دیا, وہی کافی ہے. اور آگے کی روایت بیان کرتے ہیں مزید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے, کہتے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. مزید ایک اور روایت آ رہی ہے ابن مسعود سے, انہا ستکون امور مشتبہات, ایک وقت آئے گا کہ معاملات مشتبہ ہو جائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ معاملات مشتبہ ہو جائیں گے, خلط ملط ہو جائیں گے, تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سی بات صحیح کون سی غلط, کون سی حق کون سی باطل. فرمایا فعلیکم بالتؤدہ, تو جلد بازی مت کرنا. تو ادا کہتے ٹھہراؤ, جلد بازی نہ کرو, ٹھہر کے کام کرو. دیکھیں ابھی کچھ ایک دو ہفتے پہلے, 2-3 ہفتے پہلے ہماری جو ہم نے کچھ گفتگو کی تھی بعض حالات حاضرہ کے متعلق, تو بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں, جلد بازی کرتے ہیں. سلف کا طریقہ دیکھیے, امور مشتبہات, پتہ ہی نہیں چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے, کون آدمی صحیح کون غلط. تو ایسے معاملے میں جلد بازی نہ کرو. علیکم بالتؤدہ, ٹھہراؤ اور سنجیدگی اور نرمی اور آرام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے معاملے میں رہنا اور جلد بازی سے بچنے کا معاملہ اختیار کرو. فإنک ان تکون تابعا فی الخیر, کیونکہ تم کسی کی اتباع کرو خیر کے معاملات میں, جب خیر اور دین صحیح بات سامنے آ جائے اور خیر, اور تم سے پہلے کوئی صاحب علم راسخ علم والا وہ معاملہ بتا دے اور تم اس کی پیروی کرو خیر میں, یہ بہتر ہے. خیر من ان تکون راسا فی الشر, اس سے کہ تم ایک شر کا دروازہ کھولو, شر کا راستہ, اور شر کے تم رئیس الشر بن جاؤ, امام شر بن جاؤ. تم ایک بدعت ایجاد کر بیٹھو, غلط فیصلہ سنا دو, غلط بات کہہ دو شر والی, اور اب تمہاری بات کو لوگ پیروی کر کے ماننے لگ جائیں, تو تم بن گئے وہاں پر امام شر, امام بدعت. تو امام شر بچنے سے بہتر ہے کہ آدمی امام نہ بنے بلکہ مقتدی بن جائے خیر والے لوگوں کے ساتھ مل کر کے. یعنی مطلب اپنی رائے نہ دیں, آپ اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہے, آپ اہل علم کی بات کو سنیں, راسخین کی باتوں کو سننے کا انتظار کریں کہ اہل علم, اہل حل و عقد, راسخین کیا فرما رہے ہیں. خاص کر حالات حاضرہ کے موقع پر جب معاملات بہت مشتبہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طریقے سے استدلال کر رہے ہیں. یہ صرف معاملہ سیاست سے متعلق نہیں ہے, بہت سارے امور ہیں فقہی مسائل سے متعلق بھی. آج کل نئے نئے مسائل آ رہے ہیں, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, نئے نئے طریقے سے بیع و شراء کے معاملات آ رہے ہیں. جلد بازی میں کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کیوں کہہ دیں گے آپ بھائی جلد بازی میں کہ یہ حلال یہ حرام؟ پہلے اس معاملے کو سمجھیے, اگر آپ سمجھنے کے اہل ہیں, اور اگر اہل نہیں ہیں تو جو لوگ اہل ہیں ان کی طرف ان کے حوالے کر دیجئے, ان علماء کو دیجئے, پھر وہ علماء اس معاملے کو سمجھیں, اس کی تہ تک پہنچیں, اس کی حقیقت کو جب جان جائیں, پھر جب وہ فیصلہ سنائیں تب اس فیصلے کے مطابق آپ عمل کریں. اب آپ تابع بن جائیں, مقتدی بن جائیں, متبع بن جائیں, یہ بہتر ہے. خیر میں تابع بنیں کسی کے, یہ بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی بول دیں حلال, پہلے ہی بول دیں حرام, اور اس کے بعد لوگ آپ کی بات ماننے لگ جائیں تو پتہ لگا آپ امام بدعت اور امام شر ہو گئے, تو یہ سارا کا سارا گناہ اور سارے لوگوں کی وبال, ان کا گناہ جو ہے آپ کے اوپر ہوگا. بڑی پیاری بات ہے یہ, سونے کے پانی سے لکھے جانے والی, دل کے دیواروں پہ نقش کرنے والی بات ہے کہ انسان ایک صاحب سنت ان کو نقش کر لے اپنے دل کے اندر, اور ان کے ذریعے دیکھیں یہ وہ نصوص ہیں جن کو اگر ہم ہمیشہ یاد رکھیں تو پھر زندگی کے تمام معاملات میں آپ جو ہے
شر سے بچ جائیں گے، بھٹکنے سے اور بہکنے سے بچ جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے ہو، اور ضروری نہیں کہ آپ کو ہر معاملہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر آپ سمجھنے کے اہل ہیں بھی، آپ عالم بھی ہیں اگر، یا صاحب فہم ہیں، تو پھر آپ جلد بازی نہ کریں، وقت لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں بنتا بگڑتا نہیں ہے، اگر کچھ وقت گزر جائے گا کیا پریشانی کی بات ہے، مگر جلد بازی کرنے سے انسان کبھی کبھار بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ مزید اسی یہی بات اور سند سے آ رہی ہے تو اس کو پڑھ دیتے ہیں بغیر ترجمے کے۔ فرمایا قال عبداللہ انہا ستکون امور مشتبہہ فعلیکم بالتؤدہ فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من ان يكون رأسا في الضلالہ۔ تو وہاں پہ شر تھا، یہاں پہ دلالت ہے کہ آدمی اگر جو ہے خیر کے معاملات میں دوسروں کی پیروی کرے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ گمراہی کا امام بنے، گمراہی کا سردار بنے۔ اور آگے روایت آ رہی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ۔ پیچھے گزر بھی چکی پچھلے درس میں کہ سنت کے معاملے میں آدمی میانہ روی اختیار کرے، بہتر ہے کہ وہ بدعت پہ جائے اور بدعت میں خوب اجتہاد کرے، محنت کرے، مشقت کرے، خوب ریاضت کرے، اس سے بہتر ہے کہ کم تھکے اور معتدل رہے، سنت پر قائم رہے۔ ایک اور آ رہی ہے قصد فی سنہ خیر من اجتہاد فی البدعہ، یہ ایک ہی معنی ہے۔ ایک اور روایت آ رہی ہے، فرمایا عبداللہ رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکم اصبحتم علی الفطرہ، فرمایا تم لوگ آج کل فطرت پر ہو۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ابھی فطرت پر ہو۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ، عن قریب تم نئے نئے کام کرو گے، ممکن ہے کہ تم خود کوئی نئی چیز پیدا کر بیٹھو۔ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بدعتیں ایجاد کی جائیں گی، وقت آئے گا نئی نئی چیزیں آئیں گی۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثًا، تو اگر تمہیں کوئی نئی چیز دکھ جائے، نئی بدعت دکھ جائے، فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، تو نئی چیز چھوڑ کر پرانے طریقے پہ چلے جاؤ۔ یعنی موٹا سا قانون بتا دیا، جماعتیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، فرقے بنتے ہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دین کی تفسیر کرنے، دین کے بارے میں بتانے کے لیے، تو نئے انداز میں کوئی اگر اسلام کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اسلام کی تفسیر بیان کرتا ہے جو پہلے نہیں تھی، تو سیدھی سی بات ہے، سیدھا اصول ہے کہ نئی بات نہیں مانی جائے گی، پرانی ہی بات چلے گی، کیونکہ دین پرانا ہے، دین نیا نہیں ہو سکتا، دین نیا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا انکم الیوم علی الفطرہ، آج تم فطرت پر ہو۔ وَسَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، یہی زیادہ مناسب والا، ورنہ وَسَتُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے اس لفظ کا کہ تم کچھ نئے کام کرو گے اور تمہارے لیے بھی نئے کام کیے جائیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثًا، جب تم کوئی نیا کام کرو اور دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ۔ اور آگے روایت آ رہی انکم ستحدثون ویحدث لکم فاذا رأیتم محدثا فعلیکم بالامر الاول۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ایسی آ رہی ہے۔ پانچویں روایت اس کے بعد آ رہی ہے الزموا الجماعۃ فإن اللہ لم یکن لیجمع امۃ محمد علی ضلالہ، کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ ہم نے جماعت کا معنی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، ایک تو حاکم وقت کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جماعت ہے، تو جس جگہ پہ حاکم وقت ہو وہاں کے تمام لوگ اس کی پیروی کریں، یہی جماعت ہے۔ اور جہاں پر حاکم نہیں تو وہاں علماء کی جماعت اور ان کے متبعین کی جو جماعت ہے صحابہ کے طریقے پر، اسی جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اس میں اصل اطلاق اس میں حق کا ہے، حق پر ہونے والی جماعت ہو۔ فرمایا الزموا الجماعہ حتی یستریح بر او یستراح من فاجر، یہ لفظ بھی گزرا ہے پیچھے کہ جماعت کو لازم پکڑو یہاں تک کہ نیک شخص آرام کر لے، اور یا یہ کہ فاجر سے آرام حاصل کر لیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات میں انسان جماعت کو لازم پکڑے، اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے انہی کی پیروی کرنے والے جو عوام ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کے رہے۔ فرمایا چلیے ہی تک رکھتے ایک روایت پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا قال عبداللہ ما کان اول الکتاب الا کان اول ما یدعون السنہ وآخر ما یدعون الصلاۃ، اہل کتاب کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جو بھی اہل کتاب پہلے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے وہ سنت ہوتی، سب سے پہلے سنت کو چھوڑتے، وہ آخر ما یدعون الصلاۃ، اور سب سے آخر میں جو چیز چھوڑتے وہ صلاۃ۔ تو گویا
یہ پرانے لوگوں کی عادت تھی اور اس امت میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو کہا کہ اس سے ڈرو، اس سے بچو کہ سب سے پہلے لوگ سنت سے ہٹتے ہیں اور سنت سے ہٹنے کے بعد صلاۃ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے بلکہ تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت پر قائم و دائم رکھے، ہم جب تک دنیا میں رہیں صحابہ و سلف صالحین کے طریقے پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔